السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 4 انگلش کا ماڈل پیپر جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ انگلش کے پیپر میں پارٹ اے جو ہے وہ ملٹیپل چوائس کویسچنز پر مشتمل ہے۔ اس کے مارکس جو ہیں وہ 50 ہوں گے اور ٹائم الاؤڈ جو ہے وہ 50 منٹس۔ انسٹرکشن اس کے لیے 25 ملٹیپل چوائس questions MCQs are given in this part. All questions carry equal marks. یعنی کہ آپ کو 25 سوالات جو ہیں مختصر سوالات جو دیے ہیں اور آپ نے ان کو کرنا ہے، اور تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں۔ تو اب دیکھیں، کویسچن نمبر 1 سے لے کے تو 25 تک یہ آپ کو انہوں نے دیے ہیں MCQs، یعنی ایک سوال پوچھا گیا ہے اور اس کے نیچے 4 جواب جو ہیں A B C اور D پارٹ ان کا دیا ہوا ہے۔ اس میں سے ایک جواب جو ہے وہ درست ہے، یعنی ایک آنسر آپ کو چوز کرنا ہے اور وہ بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ اور اس میں MCQs جو ہیں وہ آپ کے چیپٹرز میں سے جنرل نالج کے طور پہ لیے جائیں گے، یعنی یہ کوئی مشقی سوالات نہیں ہیں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو یہ یاد کرنے کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ فلاں چیپٹر میں سے آپ یاد کر لیں فلاں، بلکہ یہ آپ کے جو مینٹل لیول ہے اس کو چیک کرنے کے لیے MCQs جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں کہ آپ کا پتہ چل سکے کہ آپ نے رٹا سسٹم کیا ہے یا واقعی آپ نے چیپٹرز کو پڑھا ہے اور اس کو سمجھ کر اپنا ذہن نشین کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ میں ایک تو کویسچن پڑھتا ہوں۔ دا اسکول از اے، اب آگے اس کے 4 جواب لکھے ہوئے ہیں، آنسر لکھے ہوئے ہیں۔ کاؤنٹیبل ناؤن، ان کاؤنٹیبل ناؤن، ایڈجیکٹیو اور آرٹیکل۔ آپ نے اس میں سے ایک آنسر جو ہے اس کو ٹک کرنا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ MCQs کی مارکنگ کا جو اصول ہے وہ بڑا ہی کریکٹ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے ایک جواب کو ٹک کیا اور آپ بعد میں آپ کے ذہن میں آ گیا کہ نہیں یہ تو غلط ہو گیا ہے، تو آپ اس کو ریز کر کے یا اس کو گڑمڑ کر کے تو نئے آنسر پہ آپ ٹک کریں گے تو آپ کو اس آنسر کا جواب کا مارکس یعنی نمبر نہیں ملیں گے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس MCQs کے 25 کویسچن میں سے کسی بھی آنسر پر آپ نے کٹنگ نہیں کرنی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے اسی آنسر کو ٹک کرنا ہے جسے آپ ذہنی طور پر قبول کرتے ہوں کہ یہ درست ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ ریڈ دا فالوئنگ پیراگراف کیئرفلی اینڈ آنسر دا کویسچن نمبر 16 to 20، یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہم نے پیراگراف دیا ہے اس کو آپ ریڈ کریں، اس کو پڑھیں اور سوال نمبر یعنی کویسچن نمبر 16 سے لے کے 16 سے لے کے 20 تک جو ہے ان کے آنسر آپ کو اس پیراگراف کی ریڈنگ کرنے کے بعد اس کے مطابق جو ہے وہ دینے ہیں۔ تو یہ تو نہایت ہی آسان ہو گیا، یعنی آپ کے لیے کہ آپ نے 15 MCQs پہلے کیے اور پھر 16 سے لے کے 20 تک جو ہیں وہ اس پیراگراف میں سے آپ کو اس کے آنسر مل جائیں گے 100%۔ اس میں کچھ مشکل نہیں ہوگا، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مفت کے نمبر ہیں، آپ کو فری میں ملنے والے ہیں۔ اس کے بعد 20 کے بعد پھر انہوں نے کہا ریڈ دا فالوئنگ اسٹینزا کیئرفلی اینڈ آنسر دا کویسچن نمبر 21 to 25۔ اب یہاں پر آپ کو ایک نظم ایک اشعار کی شکل میں وہ دیا جا رہا ہے اسٹینزا، اور اس کو پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد 21 سے لے کے 25 تک جتنے کویسچن ہیں ان کے جو ہیں وہ جواب آپ نے بتانے ہیں، اور یہ بھی آسانی سے آپ بتا سکیں گے۔
تو یہاں تک تو معاملہ ہو گیا ایم سی کیوز کا. تو بڑا ہی میرا خیال ہے کہ فائدہ جو اٹھانے والی بات ہے کہ جو نارملی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی ان 25 کویسچن میں سے 50% تو مارکس حاصل کر ہی لیں گے، کیونکہ ہینڈ رائٹنگ کے اس میں نہیں کٹنے ہیں. آپ کو اپنا ذہن حاضر رکھنا ہے اور تیاری کرتے وقت آپ کو چیپٹرز وغیرہ کی جو خاص باتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہے. تو آگے چلتے ہیں. انگلش کے کویسچن پیپر میں پارٹ بی جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو دیا جائے گا، یعنی اس میں اوپن اینڈڈ کویسچن ہیں، یعنی آپ کو سوال کیا جائے گا اور اس کے نیچے جگہ دی جائے گی، اس میں آپ نے اس کو آنسر کو پورا کرنا ہے. تو اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ جگہ اتنی دیتے ہیں کہ جو کویسچن جتنی جگہ کا حامل ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اسے لکھیں اگر آپ اپنی خوبصورت اور پیاری ہینڈ رائٹنگ میں اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس جگہ سے تجاوز نہیں کرتا آنسر جو ہے. پارٹ بی میں جنرل انسٹرکشنز جو آپ کو دی جا رہی ہیں. اٹیمپٹ آل کویسچنز، تمام سوالات آپ نے لکھنے ہیں. A question can consist of 2 or more parts. انہوں نے کہا ہے کہ سوال جو ہے وہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے 1 یا 2 یا اس سے زیادہ حصے ہوں. Use the lines below each question to write. ہر کویسچن کے نیچے جواب لکھنے کے لیے انہوں نے جگہ مقرر کی ہے اور لائنیں دی ہوئی ہیں، آپ کو اس میں ہی رہتے ہوئے اس کا جواب دینا ہے. No additional page will be given. الگ سے آپ کو کوئی بھی صفحہ نہیں دیا جائے گا، نہ آپ اپنے پاس سے یوز کر سکیں گے. اسی جو ہے کویسچن پیپر پر، یعنی یہ آپ کی آنسر شیٹ بھی ہے، اسی پہ آپ نے آنسر دینے ہیں، لکھنے ہیں. تو ٹائم اس میں الاؤڈ ہے 1 hours 40 minutes اور اس کے بعد میکسیمم مارکس اس کے ہیں 50. کویسچن نمبر 26. رائٹ اے پیراگراف آف 10 sentences on my village. یعنی مضمون کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو پوچھ سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو ماڈل پیپر آپ کے سامنے ہے اس میں مائی ولیج پر 10 جملے کا پیراگراف لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. آگے کویسچن نمبر 27 ہے، اس میں رائٹ اے اسٹوری آن دا مورل دا گریپس اور سور. یعنی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹوری لکھیں جس کا نتیجہ جو ہے وہ انگور کھٹے ہیں. آپ نے انگلش ٹاپک پہ ہی لکھنا ہے اسے، میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے ترجمے میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے. ہمیں جب تک اپنی زبان میں پتہ نہ ہوگا تو پھر وہ ہم نہیں سمجھ سکیں گے. کویسچن نمبر 28 ہے، رائٹ این اپلیکیشن ٹو دا ہیڈ ماسٹر / ہیڈ مسٹریس آف یور اسکول ریکویسٹنگ ہم ہر ٹو ایشو اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ. آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے، اپلیکیشن لکھنی ہے ہیڈ مسٹریس یا ہیڈ ماسٹر کے نام، اور ان سے درخواست کرنی ہے، ریکویسٹ کرنی ہے کہ مجھے اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کیا جائے، اور اس کے لیے بھی آپ کے نیچے جگہ بنی ہوئی ہے. کویسچن نمبر 26 جو تھا 10 مارکس تھے اس کے، اور اس کے بعد کویسچن نمبر 27 جو تھا اس کے بھی 10 مارکس، اور اب یہ 28 کویسچن نمبر جو ہے اس کے بھی 10 مارکس ہیں. تو آگے چلتے ہیں کویسچن نمبر 29 کی طرف. پارٹ 1 ریڈ دا فالوئنگ پیراگراف کیئرفلی اینڈ آنسر کویسچن اے بی سی اینڈ ڈی. اب دیکھیں یہاں پر آپ کو پارٹ 1 کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ پارٹ 1 میں ہم نے جو پیراگراف دیا ہوا ہے اس کو آپ نے پہلے بھی پڑھا ہے اور آپ دوبارہ پڑھیں، اور اس کے یعنی اس پیراگراف کو پڑھیں اور اے بی سی ڈی کے کویسچن آنسر جو ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں. تو اس میں نیچے ہے اے، ہو ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیچ دا فاکس اینڈ اے لیسن. اب یہاں پر یہ آپ کو اے بی سی ڈی
क्वेश्चन लिख कर बता दिए। इसके नीचे दो लाइनें जो हैं वो दी हुई हैं, यानी आपको इसका आंसर 2 लाइंस में ही देना है। इसके बाद पार्ट 2 है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन A, B, C एंड D। अब यहाँ पर आपको छोटा सा एक शेर, पोएम, स्टेंजा इसको हम कहते हैं, तो इसमें आपको पढ़ना है और नीचे लिखे हुए जो जवाब देने हैं क्वेश्चन नंबर A और B और C और D का। इसके बाद आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 30, यूज़ ईच वर्ड इन योर ओन मीनिंगफुली सेंटेंसेस, यानी अल्फाज जो हैं वो दिए जाएंगे और उनका आपको जुमला लिखना है, सेंटेंसेस बनाने हैं उसके। और ये यानी 5 नंबर इसके काउंट होंगे और स्टेंजा वाले क्वेश्चन आंसर के 7 और उसके बाद पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आंसर के 8 नंबर हैं। तो टोटल ये मिलाकर 50 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो 100 नंबर का ये पेपर है MCQs और दूसरा ये ओपन एंडेड क्वेश्चन जो हैं। तो आपके सामने है पूरा मॉडल पेपर। अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, भरपूर तरीके से, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो हैं वो बिल्कुल सर पर हैं और आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है ताकि आप एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल कर सकें। और रट्टा सिस्टम जो है बिल्कुल उसके पीछे नहीं भागना है आपने, बल्कि अपने आप को तैयार करना है कि हाँ ये छोटे छोटे जो MCQs हैं ये आपके IQ लेवल को चेक करने के लिए होते हैं कि आपने क्या तैयारी की है। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।